تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تدبیریں ساری ناکام ہوتی ہیں جی، یہی ہم نے تو دیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقدیر ہمیشہ غالب ہی رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ تقدیر کا ہی یہ حصہ ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو۔ واہ، شہداء ہمیشہ زندہ ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ سبحان، جس طرح کربلا تقدیر ہے تو اسی طرح ان کی حقیقی قیامت تک کی زندگی یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ ٹھیک، ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام قاسم علیہ السلام جو حضرت سیدنا امام حسن کی اور امام حسن کے توسل سے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ایک ایسی تصویر تھے کہ جن کا کربلا کے میدان کے اندر آنا، وقت کیا ہے، مسافری کی کیفیت رہی اور اس کے بعد پھر پیاس کی کیفیت رہی، اس کے باوجود امام طبری جیسے لوگ انہوں نے یہ بات کوٹ کی، امام ابن کثیر جیسوں نے یہ بات نقل کی کہ جب آپ باہر نکلے ہیں میدان کارزار میں تو خرج الینا غلام کأن وجہہ شقۃ القمر، ایسا نوجوان باہر آیا اس کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی پژمردگی نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، اس کے باوجود یہ چمک ہے۔ اور یہ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے حسن کا پرتو تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی بات، بلکہ میں اس ضمن میں ایک روایت عرض کروں، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک موقع پر کئی لوگ جمع تھے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے لواء الحمد پرچم رکھا ہے وہ مجھے عطا کرے گا، وہ میں حضرت علی کو عطا فرماؤں گا۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ حضرت علی لواء الحمد اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اچھا، یہ اس نے سوال کیا۔ اچھا، اور اس بات کو آپ دیکھیے شرف المصطفیٰ کے اندر امام خرقوشی نے بیان کیا ہے، الریاض الندرہ کے اندر موجود ہے، اور دیگر سمت النجوم وغیرہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ لواء الحمد اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، کیوں نہیں طاقت رکھتے، جبکہ علی وہ ہے صبرن کا صبری، جس کا صبر میرے صبر جیسا ہے۔ اور اگلا جملہ دیکھیے، حضور فرماتے ہیں حسنہ کا حسن یوسف، اس کا حسن یوسف جیسا ہے۔ اللہ اکبر، وَقُوَّتُهُ قُوَّةُ جبریل، اور اس کے اندر قوت جو ہے وہ جبریل والی قوت ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت مولا علی کے اوپر اعتراض کیا اور اس کا جواب خود عطا فرما رہے ہیں۔ تو والدین کی طرف سے جو چیز ودیعت ہوتی ہے، حسن مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے آیا، اور حسن یوسف کی جھلک جو ہے وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف سے آئی، تو وہ امام حسن کی صورت میں متشکل ہوئے کہ جو چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا، اور ان سے حضرت قاسم جو ہے وہ متولد ہوئے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے اپنے اس پیارے صاحبزادے کا نام قاسم رکھا، اپنے ماموں کے نام پر جس نام سے حضور کی کنیت چلی تھی ابو القاسم، اسی وجہ سے آپ نے جو تمام حسن اپنی اولاد میں سے زیادہ حضرت قاسم میں نظر آیا تو نام بھی یہی رکھا، اور ان کو پھر ساری وصیتیں بھی عطا فرمائیں۔ اچھا، یہ سخاوت بھی تو جی انا قاسم والی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، تو یہ قاسم جو ان کو تو وقتی بہت کم ملا تھا نا، وہ تو 6 ماہ کے ہو کے ان کا وصال پاک غالباً ہو گیا تھا، یا اس سے زیادہ کوئی سال ہوگا۔ وہ جو قسیم والی ہوتی ہے نا قاسم، وہ خوبی اس خاندان میں تھی۔ میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ عبداللہ یعنی جو حضرت عبداللہ بن جعفر تھے، وہ 1,00,000 درہم روز کا خرچ کرتے تھے، اون محمد کے جو والد تھے۔ تو یہ خاندان اور حضرت امام حسن کی سخاوت کی اتنی باتیں ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر سے سخاوت کا پرتو نکلے، اگر یہی ہستیاں سخاوت نہ کرتی تو پھر اور کون کرتا؟ ایک کتاب جی شاید آپ کے علم میں نہ ہو، یہ نئی آئی ہے، یہ شیخ اسامہ عمر ابو نصر کی ہے اور ڈاکٹر محمد خلیفہ، دونوں نے مل کے لکھی، عرب ہے یہ سیرت امام حسن مجتبیٰ جی۔ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے پروڈیوسر صاحب، یہ دکھا دیجئے، یہ بھی بڑی زبردست ہے، یہ بالکل نئی چھپی ہے، مشتاق بک کارنر والوں نے چھاپی ہے، کمال کی کتاب ہے۔ اس میں پڑھ کے آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اتنی سخاوت اس خاندان کے، کمال ہے جی۔ تو حضرت امام قاسم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو سن 47 ہجری میں 7 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی، یعنی حضرت امام حسن کی شہادت سے صرف 3 سال قبل ان کی ولادت ہوئی ہے۔
اور یہ بات قابل غور ہے کہ شعبان کے مہینے میں اہل بیت اطہار کی اکثر ولادتیں ہوئی ہیں، اچھا اکثر ولادتیں شعبان میں ہوئی ہیں، ٹھیک۔ اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان ہے کہ رجب و شہر اللہ و شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو اسی لیے اہل بیت کی ولادتیں اس میں کثرت کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ٹھیک۔ آگے دیکھتے ہیں تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ ابھی اس عمر میں ہیں جب بالکل ابھی ارلی ایج ہے اور وہ ولولے اور جوش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور قربان جائیے کہ آپ کی جو تربیت عمومی ہے وہ چونکہ حضرت قاسم میں امام حسن کا پرتو تھا اور امام حسین آپ اپنے برادر اکبر کے انتہائی زیادہ عزت کرنے والے تھے اور بے شمار عزت کرنے والے تھے، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی جس قدر آپ اپنے بھائی کی جو ہے وہ تعظیم کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ ان کا پرتو تھے، اسی لیے امام حسین نے خصوصی طور پر ان کی تربیت کی طرف توجہ فرمائی، اور ان کی جو جنگی تربیت ہے اس کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذمہ لگائے۔